الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا إله إلا الله، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام اور دینی ملی بھائیوں، اس دنیا میں ہم تمام انسانوں کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے اور جو ہمارے اوپر سب سے پہلی چیز فرض ہے وہ ہے اللہ کو ایک ماننا، توحید۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے رب ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں اور اس کے اسماء و صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں توحید، یعنی بندہ یہ یقین رکھے اور یہ اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی صرف تمام چیزوں کا رب ہے، ان کا مالک ہے، وہی صرف خالق ہے، وہی صرف اس دنیا کو چلانے والا ہے، وہ اکیلا پاک پوتر ہے، وہی صرف عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ جتنے معبودوں کی پرستش ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے باطل اور جھوٹے ہیں۔ اس کے جیسی صفت کسی کی نہیں، اس کی صفتیں صفت کمال ہیں جو تمام عیوب اور تمام نقائص سے پاک ہیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اچھے اور سب سے اونچے درجے کے نام ہیں۔ یہ ہے توحید۔ اب توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ جیسا کہ اس کی تعریف میں ہی، اس کے پریبھاشا میں ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت وہ توحید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو معبود ماننے میں اس کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور توحید ربوبیت خالق ہونے میں، مالک ہونے میں اور ساری چیزیں دنیا کو چلانے میں اللہ کو ایک ماننا، اور یہ ماننا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید الاسماء و صفات، اللہ تبارک و تعالی کے جتنے نام اور صفتیں ہیں سب کو تمام عیوب و نقائص سے پاک ماننا، اور یہ ماننا کہ اس کے مثل، اس کے صفتوں کے مثل کوئی نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسا، اس اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یعنی اگر کوئی اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کا حساب یقیناً اس کا رب دے گا۔ اور ایسے کافر لوگ، ایسے مشرک لوگ، ایسے کافر لوگ کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ الغرض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی طرف بلانے کے لیے تمام انبیاء و رسول کو بھیجا۔ تمام انبیاء و رسول کی رسالت کا لب لباب توحید ہے، تو اس کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، توحید الاسماء و صفات جو ہے
کہ اللہ کے تمام صفتوں کو، اس کے اسما کو تمام عیوب و نقائص سے پاک ماننا اور اس کے ہم مثل کسی کو نہ ماننا، یہ چیز ہو گئی۔ اچھا، جو توحید الوہیت کا انکار کر دے گا وہ تمام توحید کا منکر ہے، اور توحید ربوبیت یہ توحید الوہیت کو لازم ہے۔ بہت سارے لوگ توحید ربوبیت کو تو مانتے ہیں لیکن توحید الوہیت کو نہیں مانتے، یعنی وہ مانتے ہیں کہ کوئی رب ہے لیکن اس کو ایک نہیں مانتے۔ لیکن یہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو لازم پکڑتا ہے۔ اگر آپ نے توحید ربوبیت مان لیا تو آپ کو توحید الوہیت ماننا ہی پڑے گا، ورنہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی یہ مان لیتا ہے کہ اللہ ہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، تو لازم یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ مان لے کہ اللہ ہی خالق ہے تو اس کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے علاوہ کسی سے دعا نہ مانگے، اس کے علاوہ کسی سے استغاثہ نہ کرے، اس کے علاوہ کسی پر توکل نہ کرے، اور عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کرے۔ تو یہ اگر آپ نے مان لیا کہ اللہ ہی سب کا خالق و مالک ہے تو آپ کو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، یہ لازم ملزوم ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہو گویا کہ آپ اللہ کو رب بھی نہیں مانتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، کہ میں پناہ چاہتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی اور تمام لوگوں کے مالک کی اور تمام لوگوں کی الہ کی، معبود کی۔ تو اگر اللہ سب کا رب ہے تو سب کا مالک بھی ہے اور سب کا معبود بھی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دیجئے نبی پاک، کیا میں اپنے رب کے علاوہ، اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانوں، جبکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پالنہار ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کو کہلوایا جا رہا ہے، جب آپ اللہ کو رب مان لیتے ہیں تو آپ کو عبادت کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تمام عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے خاص کریں۔ اچھا، اب اگر کوئی توحید پہ قائم ہے تو اس کو بدلہ کیا ملنا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، مطلب ان لوگوں کو بشارت دے دو جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیا، یعنی ان لوگوں نے شرک نہیں کیا، توحید پہ قائم رہے، کہ ان کے لیے جنت ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول مل موجبتان، دو واجب کرنے والی چیزیں کون ہیں؟ فقال، تو اللہ کے نبی نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار،
اور جو آدمی ایسی حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا دخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 93 پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں توحید کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنی چاہیے اور توحید پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے ہمارے سماج میں، جو مزاروں پہ جا کے روتے چلاتے ہیں یا کسی بھی مورتی کے سامنے جا کے چلاتے ہیں، یا قبر جو پکی بنی ہے اس کے سامنے جا کے روتے گڑگڑاتے ہیں، اس کو حاجت روا مانتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، یا اور کسی کو بھی اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی لوگ مانتے ہیں، ان تمام سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور صرف اللہ سے لو لگانا، صرف اللہ کو رب، خالق و مالک اور معبود حق ماننا، صرف اللہ کے لیے عبادتوں کو خاص کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، ورنہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد تباہ ہو جائے گا اور ہم آخرت میں اور اس دنیا میں دونوں جگہوں پر گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں سچا اور پکا موحد بنا اور ہمیں شرک سے بہت دور کر دے، ہمارے دلوں میں شرک سے نفرت کوٹ کوٹ کر کے بھر دے تاکہ ہم شرک کے قریب بھی نہ جائیں، اور ہمارے دلوں میں توحید کے لیے اتنی محبت پیدا کر دے کہ ہم توحید کے علم بردار ہو جائیں اور ہم توحید کے داعی ہو جائیں اور توحید پر مرتے دم تک عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔